اب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت بڑی خوش قسمت ہے، پی ٹی آئی جو آپ سے بظاہر بڑی جماعت ہے، اس کو مینڈیٹ بھی بڑا ملا، آپ بھی اس کو مانتے ہیں، اور آپ سے زیادہ عوام کے اور ووٹ کے مینڈیٹ کی عزت کون کرتا ہوگا؟ آپ نے تو اپنی سیٹ بھی چھوڑ دی، جیتی ہوئی سیٹ. تو پی ٹی آئی کو ایسے اجازت نہیں ملی، آپ کو جو اجازت مل گئی ہے، آپ میں جماعت اسلامی میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو اگر اجازت نہیں ملی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اجازت ملنی چاہیے، سیدھی بات ہے. اور آپ دیکھیں ٹریک ریکارڈ، جب بھی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی برا وقت آیا تو پی ٹی آئی کے لوگ تو جو بھی بولتے ہیں، لیکن ہم نے اس پر آواز اٹھائی ہے، ان کا نشان لیا گیا، ہم نے بات کی، غلط ہوا ہے. الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہم نے کہا غلط ہے. وہ پیچھے ہٹ گئے فارم 45 کے مطالبے سے اور ری الیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی انہی کے لیے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑے بینیفیشری تو وہی ہوں گے. اگر 2/3 میجورٹی ہو، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ پی ٹی آئی نے 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی لی ہے، اور اگر فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر آ جائے گی. لیکن وہ خود ان کے کچھ لوگ، میں نہیں کہتا کہ پارٹی پالیسی ہے کیا ہے، افراد کیونکہ کئی حصوں میں وہ سوچتے ہیں، اس وقت ان کی لیڈرشپ کا یہ پرابلم ہے کہ مین لیڈر نہیں ہے تو پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو خود ان کا جو سپورٹر ہے اور ووٹر ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے جب اس کو معلوم ہے کہ فارم 45 موجود ہے اور اس کی بنیاد پر ان کی حکومت بن سکتی ہے، اور ان کی لیڈرشپ میں سے کوئی کہے کہ صاحب اس کو تو چھوڑو، نیا الیکشن کراؤ. تو نئے الیکشن میں ایسے کون سے سرخاب کے پل لگ جائیں گے اچانک سے، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کہ دوبارہ سے جو ہے وہ، تو وہ عجیب سی بات ہے. تو میں تو اس کے لیے بات کر رہا ہوں